جی بالکل، اس وقت میں مسلم لیگ نون خیبر پختونخوا کے صدر انجینئر امیر مقام کے رہائش گاہ پر موجود ہوں۔ یہاں پر اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ بہت شکریہ سر وقت دینے کا۔ یہ بتائیں کہ اپوزیشن ایک دفعہ پھر اکٹھی ہوئی ہے اور احتجاج کا اعلان بھی کیا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس سے پہلے بھی ایک دھرنا ہوا تھا، تو یہ احتجاج کس حد تک کامیاب ہو جائے گا؟ ابھی یہ احتجاج ہے، یہ اپوزیشن کا نہیں مگر ہر پاکستانی کا احتجاج ہے۔ جو بھی لوگ پاکستان میں یا پاکستان کے اندر رہتے یا باہر رہتے، ان کا جو حال ہو گیا اور ان کی زندگی مشکل ہو گئی، ابھی اگر لوگ ان نالائقوں کو، اس ملک دشمنوں کو رخصت نہ کرے تو اس میں ہر ایک کی پھر مطلب اس کا حصہ بھی آئے گا کہ ملک کے لیے کردار ادا نہیں کیا۔ تو ابھی احتجاج اپوزیشن کی نہیں، اس تمام پاکستانیوں کی ہے، اور ابھی پاکستان کے لیے یا عمران نیازی رہے گا یا پاکستان رہے گا، یا تو اس ملک میں غریب آدمی کا جینا مشکل ہو جائے گا، غریب ختم کر دے گا۔ مطلب جس طرح آپ یہ مہنگائی کی طوفان کو، دوسرے ایشوز کو دیکھ رہے ہیں، اس میں کوئی صلاحیت نہیں کہ کوئی سنگل ایشو ہینڈل کرے۔ ہر ایک بندہ جب صبح اٹھتا ہے تو کوئی دینے کا نہیں اور مزید بوجھ ڈالا جا رہا ہے۔ ہر صبح نئی نوید لے کر آ رہا ہے کہ آج اتنی پیٹرول مہنگے ہوئے، اتنی آٹا کا یہ حال ہے، چینی کا یہ حال ہے، اور ہر چیز میں وہ سارا شامل ہے۔ چینی چور بھی ہے، آٹا چور بھی ہے، ڈیزل پیٹرول چور بھی ہے، دوائی چور بھی ہے، میڈیسن کی چیز کسی غریب کو معاف ہی نہیں کیا۔ تو ابھی یہ ہر ایک پاکستانی کا فرض بنتا ہے۔ یہ ابھی کسی پارٹی کا سوال نہیں ہے، یہ میرا سوال نہیں ہے کہ میرا مسلم لیگ سے تعلق ہے، یہ میرا پاکستان سے تعلق ہے۔ اگر ہم پاکستان کو چاہتے، پاکستان رہے، تو ہم سیاست بھی کریں گے، آگے بھی جائیں گے۔ تو بحیثیت پاکستانی ہر ایک کو اپنا کردار ادا کر لینا چاہیے۔ اگر کسی نے غلطی سے بیڈ پر بھی مہر لگایا، یہ احتجاج ان کا بھی ہے، کیونکہ پاکستان میں ان کو بھی رہنا ہے کہ یہ 12,000 میگا واٹ بجلی سسٹم میں جمع کرنے کے باوجود جو لوڈ شیڈنگ، یہ نالائق سسٹم چلا ہی نہیں سکتا ہے، بالکل رن ہی نہیں کر سکتا ہے۔ ملک دشمن ہے، ایجنڈا کون سا لے کے آئے؟ ابھی عام ٹورسٹ اور ہوٹل والوں کا کیا حال بن رہا ہے، اور نیازی گئے نتیا گلی میں عائشہ کر رہے۔ نیازی کے لیے لاک ڈاؤن نہیں ہے، بقایا سارے پاکستانیوں کے لیے لاک ڈاؤن ہے۔ تو یہ کئی ایشوز ہر ایک فیلڈ میں آپ دیکھیں تو نالائقی۔ تو ابھی ملک کا سوال ہے، کسی پارٹی کا سوال نہیں ہے، پاکستان کا سوال ہے۔ سر پیٹرول بھی مہنگے ہوئے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان آپ نے 2 سال تو پورے ہوئے ہیں، باقی 3 سال پورے کریں گے؟ نہیں، عمران خان کو تو ابھی ایک دن جب جاتا ہے آگے تو ملک کو نقصان ہو رہا ہے، پاکستان کو۔ ابھی میں بالکل دل سے کہتا ہوں، یہ نہیں کہ میں اس کے خلاف ہوں، ٹھیک ہے، میرا ہمارے سیاسی اختلاف اپنی جگہ، مگر میں بحیثیت مسلم لیگ ہی نہیں، آج بحیثیت پاکستانی کہہ رہا ہوں۔ اگر عمران خان رہے تو پاکستان بالکل ریس پر ہے، پاکستان کو خطرہ ہے۔ مطلب ہے کہ عمران خان مزید 1-2، آپ 3 سال کہہ رہے، مزید 1 سال اور رہا اور ڈالر 250 تک چلا گیا، تو آپ دیکھیں گے کہ مہنگائی کا کیا طوفان آئے گا اور کس طرح غریب آدمی رہتا ہے۔ لوگ خودکشی بھی شروع کریں گے۔ اس طرح حال آ رہا ہے کہ کوئی 2 ٹائم کی روٹی، صرف خالی روٹی بھی نہیں ملے گا جو اس کی سپیڈ ہے۔ آج اگر آٹا 1400 روپے پر ہے، تھوڑا سا بوری تروڑا، تو ایسے آگے ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2000 ہوگا، 3000 ہوگا۔ پھر غریب آدمی کیا کرے گا؟ لوگ ڈاکے ڈالیں گے، خودکشیاں کریں گے، سارے سب کو کچکول ہاتھ میں لگائے گا، سارے چور بن جائیں گے۔ تو اس طرح ہی ابھی پاکستان کی سوال ہے۔ یہ عمران خان بغیر جھوٹ سے اس نے کچھ سیکھا نہیں، اتنے جھوٹ بولتا ہے، اللہ کی قسم۔ ابھی میں نے اس کی ذاتی ٹویٹر دیکھ لیا، کہتے ہیں کالام روڈ ہم نے بنایا۔ اتنے جھوٹ بولتے ہیں منافق، اتنے جھوٹے بندے، اتنی جھوٹی ٹیم۔ یہ روڈ میں نے بنایا، میں نے اس کی افتتاح کی، سٹارٹ کیا، کمپلیٹ کیا۔ اتنے جھوٹ، اس کی ساری زندگی صرف جھوٹ پر ہے، اس کے ساتھ کچھ نہیں ہے، نا اس کی ٹیم کے ساتھ دوسروں کو گالیاں دینا، بے عزت کرنا، یہ اس کا کام ہے۔ تو ابھی ہو گیا، بس یہ کافی ہے، مور دین انف۔ بہت شکریہ۔ جس طرح آپ نے انجینئر امیر مقام کی باتیں سنی، کا کہنا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ جھوٹا ہے، اور یہ اگلا آنے والا جو احتجاج ہے یہ صرف اپوزیشن کا ہی نہیں بلکہ پورے پاکستانیوں کا یہ احتجاج ہوگا، اور حکومت جو ہے انہوں نے بھی یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ ہم حکومت کو گرائیں گے۔ جی